بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد کاروباری ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے اور ڈالر جو ہے اس کی قیمت نیچے گر رہی ہے، اور آج سٹاک ایکسچینج میں بھی کافی اچھی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے لیے اس ہفتے میں بری خبریں بھی سامنے آئیں گی، اور ان کے لیے جو ہے وہ گرفتاریوں کے معاملات بھی چل سکتے ہیں اور کچھ اور معاملات بھی ہیں۔ تو یہ دو معاملات پہ آپ کے ساتھ جو ہے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اچھی خبر کے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جناب آج جب ہفتے کا آغاز ہوا ہے، کاروباری سرگرمیاں جب شروع ہوئی ہیں، تو سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تاریخی تیزی کے ساتھ اوپن ہوئی ہے، اور یہ بہت اچھا سائن ہے چونکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین سٹاف لیول کا معاہدہ ہوا ہے، جس کے اچھے اثرات، مثبت اشارے جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے صورتحال جو ہے وہ دگرگو صورتحال تھی، کچھ واضح سامنے نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی تھیں، پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا تھا، روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا تھا، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بھی بڑھ رہی تھی، مہنگائی بڑھ رہی تھی، اور لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ پاکستان جو ڈیفالٹ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، تو صورتحال تو ایسی تھی، لیکن بلکہ ہمارے اپنے کچھ ایسے ہیں جو کہ دن رات دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہماری جو معیشت ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، لیکن خیر ان کی یہ دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوئیں، اور ان کو بھی اپنا وہ کیا نام ہے اب شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اب ڈیفالٹ والا جو معاملہ تھا وہ تو ہو گیا کلوز۔ اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے اب جو ہے وہ یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، اور پاکستان کے عوام کا معیار زندگی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو سکتا ہے، چونکہ جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا اس سے پہلے اس کا خمیازہ ہم نے آج تک بھگتا ہے۔ اور اس معاہدے کے بعد ایک تو ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ 3 ارب ڈالر ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاہدہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمارے اپنے دوست ممالک جو کہ ہماری مدد کرنا بھی چاہ رہے تھے، وہ بھی کچھ عالمی پابندیوں کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں مجبور تھے، مطلب ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا معاہدہ جو ہے اس کو فائنل کریں، اس ڈیل کو فائنل کریں، اس کے بعد ہم آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے سعودی عرب کی یہ شرط بھی رہی ہے، اسی طرح چین اور باقی لوگوں کی بھی جو ممالک ہیں ان کی بھی۔ تو اب یہ معاہدہ ہونے کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ کتنے اربوں ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے، یہ آپ اندازہ صرف اس بات سے لگائیں کہ گزشتہ دنوں جب حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سلام متاثرین کی بحالی کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی تھی، تو اس میں 10 سے 12 ارب ڈالر کے وعدے کیے گئے تھے، لیکن وہ مل نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ فائنل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب یہ بھی امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جو وعدے تھے وہ پورے ہوں گے، اور وہ 10 سے 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ بھی پاکستان کو ملیں گے، جس سے سلام متاثرین کی بحالی میں مدد بھی ملے گی، اور پاکستان کی معیشت جو کہ خراب تھی، برے حالات میں تھی، وہ بھی اب دوبارہ جو ہے وہ کھڑی ہوگی اور زندہ ہوگی۔ اور پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں آنے والی تیزی یہ اس بات کی نوید ہے، ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر کاروباری طبقے کو اب اعتماد بحال ہوا ہے، اور پاکستان کی مارکیٹ میں پیسہ جو ہے وہ دوبارہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر میں بھی بہتری آئی ہے۔ روپے کی قدر بڑھی ہے، ڈالر 5 روپے اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک 5 روپے اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ سستا ہوا ہے، اور اس پوری صورتحال کا عوام کو اس طرح سے فائدہ ہوگا کہ اگر ڈالر کی ریٹ نیچے آئے گا تو ہماری جو اشیاء خرد و نوش ہے ان کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی، اور پاکستان کے عوام کو مہنگائی میں کسی حد تک جو ہے وہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ بھی آپ کو صبح ریلیف مل جائے گا، لیکن امید ہے کہ اب اس میں ریلیف مل سکتا ہے اور انشاءاللہ ملے گا۔ اور اب جناب دوسری بات کرتے ہیں اسی ہفتے میں جو درپیش ہیں گرفتاریاں۔ تو جناب اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد چونکہ آپ نے دیکھا کہ کچھ گرفتاریاں ہوئیں، پھر پریس کانفرنسیں بھی چل رہی تھی، پھر وہ سلسلہ تھم گیا، لیکن اب گرفتاریوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، چونکہ ہمارا جو ادارہ ہے پاک فوج اس نے جو اپنا خود احتسابی کا عمل ہے اس میں کافی حد تک عمل درآمد کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے 3 سٹار 2 سٹار جرنیلز جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہے، دیگر لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی کی ہے، ان کے خلاف کچھ لوگوں کو برطرف کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا
جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو ان کے اپنے ہیں، جو باوردی ہیں، اگر انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہے تو ان کو اگر نہیں بخشا گیا، ان کو معافی نہیں ملی، تو پھر باقی لوگوں کو معافی بھی نہیں ملے گی۔ اور جن لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے کہ یہ لوگ اس میں ملوث ہیں براہ راست، تو ان لوگوں کی گرفتاریاں جو ہیں وہ تیزی آنے جا رہی ہے اس ہفتے میں، اور ممکن ہے کہ زمان پارک کی طرف بھی جو ہے وہ 2-4 چکر لگ جائیں، چونکہ خان صاحب ان دنوں کافی تنہائی کا شکار بھی ہیں، لیکن انہوں نے پیشیاں بھی بھگتانی ہیں اور گرفتاری بھی ان کی ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے میں خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو چونکہ طلب کیا گیا تھا وہ بھی پیش نہیں ہوئی، اگر ان کی پیشی نہیں ہوتی تو ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھ سکتی۔ تو اس طرح سے یہ جو ہفتہ ہے یہ کافی گہما گہمی والا بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے بعد صورتحال کچھ بہتر ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے برا ہوگا جنہوں نے پاکستان کا برا چاہا، اور خواہش ان کی یہ تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، بالآخر ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف عوام کو کھڑا کرنے کی سازش کی، بغاوت کی سازش کی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ اب اس سازش کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ان کی گرفتاریوں کے لیے جو ہے وہ اس ہفتے میں کارروائیاں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک اور انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔